مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائے کہ نام بھی کوئی بھاری ہوتے ہیں کیا؟ مطلب نام کا کوئی بھاری ہونے کا تصور ہے؟ یہ سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ نام بھاری ہے، اور نبیہ نام آج کل بہت زیادہ رکھا جا رہا ہے، تو کیا یہ رکھنا جائز ہے؟ اور اس حوالے سے ارشاد فرمائے۔ دیکھیں، ہمارے دین میں نام کے بھاری ہونے کا تو کوئی تصور نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ ہمارے یہاں اغلاط العوام میں سے ہے کہ کوئی بچہ یا بچی بیمار ہیں تو یہ کہا جاتا ہے خواتین کی طرف سے کہ یہ نام بھاری ہے، اس کا نام بدل دو۔ ہمارے دین میں اصل بات یہ ہے کہ اچھا نام رکھا جائے جس کا معنی اچھا ہونا چاہیے، یا بزرگوں کے نام پر یا انبیاء کے نام پر نام رکھا جائے۔ اب اگر بچہ بیمار ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے نام کی وجہ سے وہ بیماری آئی ہے، البتہ ایسے نام رکھنا کہ جن میں معنی درست نہ ہو، یا ایسے الفاظ کے جن کا کوئی معنی ہی نہ بنتا ہو، اس کی ممانعت ہے۔ اب جیسے آپ نے ذکر کیا نبیہ نام رکھا جا رہا ہے، اب نبی اور نبیہ غیر نبی کے لیے یہ نام رکھنا حرام ہے۔ اچھا۔ آپ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ختم نبوت کا معاملہ ہے کہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی ہی نہیں ہے، تو اب کسی مسلمان بچے یا بچی کا نام نبی یا نبیہ رکھنا یہ بالکل منع ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں جو نبیہ نام رکھا جا رہا ہے وہ اسے کفر تو قرار نہیں دیا جائے گا چونکہ اس میں وہ معنی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں آج کل چل رہی ہے کہ ایسا نام ہونا چاہیے کہ روئے زمین پر کسی اور کا یہ نام نہ ہو، نہ ہمارے خاندان میں، نہ رشتہ داروں میں، نہ پڑوسیوں میں، دنیا کے اندر کسی کا نام نہ ہو جیسے میرے بچے یا بچی کا نام ہے۔ اب اس میں چاہے کوئی معنی نہ ہو۔ اب بعض ایسے کرم فرما ہوتے ہیں کہ وہ نام بھیجیں گے اور کہیں گے اس کا معنی بتائیے۔ لغت کے اندر وہ لفظ موجود ہوگا تو معنی نکالیں گے نا۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ نے جو نام نکالا ہے یہ کہاں سے نکالا ہے؟ قرآن سے نکالا ہے۔ اب وہ قرآن میں بعض جگہ پر ایک آیت ختم ہو رہی ہے، اس آیت کے آخری لفظ کے 2 حرف آخری والے اٹھائے، اور اگلی جو آیت شروع ہو رہی ہے اس کے پہلے 2 حرف اٹھائے، اور ان 4 حروف کو ملا کے ایک نیا لفظ بنا دیا۔ اب قرآن سے نکالا ہے، ہم بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائیں وہ لفظ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اچھے نام رکھیں، انبیاء کے نام پر رکھیں، صلحاء کے نام پر رکھیں، صحابہ کے نام پر رکھیں، اہل بیت کے نام پر رکھیں، امہات المؤمنین کے نام پر رکھیں، وہ نام بالکل درست ہیں۔ یا کوئی ایسا لفظ ہو جس کا معنی درست ہو، معنی اس کے معنی کے اندر کوئی فساد نہیں ہونا چاہیے، چونکہ نام کا اثر آتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر ہوا، پوچھا ان کا کیا نام ہے، فرمایا گیا، عرض کیا گیا آسیہ۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ یہ آسیہ نہیں ہے، یہ مطیعہ ہے۔ اب آسیہ کا معنی گناہ کرنے والی اور مطیعہ کا معنی فرما بردار، تو نبی کریم نے نام کو بدل دیا۔ تو اچھا معنی ہونا چاہیے۔ بقیہ یہ جو نام بھاری ہے، اس نام کی وجہ سے بچہ بیمار ہے، یہ جہالتیں ہیں، اپنے تک رکھیں، اگلی نسل کو تو بچا لیں۔ یہ ہمارے یہاں اسی طرح آئی ہیں کہ باپ داداؤں میں موجود تھیں، پھر اولادوں کے اندر آئیں، پھر آگے منتقل ہو رہی ہیں، بھاری ہونے کا کوئی تصور نہیں۔